میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے، قبر انور میں اتارا جا رہا ہے، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے، کسی صحابی نے اپنے کان قریب کیے، قبر انور میں بھی میرے آقا امت کو یاد کر رہے ہیں، غم خاری امت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ایسے آقا میرے، کبھی غور کیا آج میں سرکار کا امتی ہوں، یہ کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، یہ مجھ پر میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ارے ہمارے رب نے اس آقا کا امتی بنا دیا کہ جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء تمنا کیا کرتے، انبیاء کہتے کہ کاش ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جاتے۔ اے میرے پیارے سنگت، کیا ہم نے اپنے آقا کو یاد رکھا ہے؟ کیا ہم اپنے آقا کے اس احسان کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج دنیا کی عشق میں تو گرفتار ہیں، آج دنیا والوں کی عشق میں تو گرفتار ہیں، ہمارے دل میں اگر لو نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں محبت نہیں ہے تو ہمارے آقا کی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہر جگہ حاجت پڑے۔ جی ہاں، آج اگر آقا دو جہاں سے منہ موڑ کر زندگی گزار بھی لی، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو کر زندگی گزار بھی لی، تو بھی قبر میں جا کر آقا علیہ السلام کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ یہاں میرے کئی اسٹوڈنٹس اسلامی بھائی موجود ہوں گے۔ How must we prepare for our examination? When our exam is coming near, we are restless. ہمیں نیند نہیں آتی، we are in tension. ہمیں بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اپنا ایگزامینیشن دینا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آدھی رات کو نیند سے اٹھ کر رونے لگا۔ One small child weeping. اس کے باپ نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے ابو جان، صبح مجھے اپنے اسکول میں جا کر ایک لیسن سنانا ہے، مجھے اپنے ٹیچر نے ایک ایگزامینیشن دیا تھا، وہ لیسن مجھے سنانا ہے اور میں نے اس لیسن کو یاد نہیں کیا ہے۔ صبح جاؤں گا، جب اسکول میں جا کر اپنے ٹیچر کو وہ لیسن نہیں سناؤں گا، یہ پنش نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ بچہ پھر رونے لگا۔ اس بچے کے رونے پر اس کا باپ بھی رونے لگا۔ وہ باپ خوف خدا والا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بچہ تو اپنے ایگزام کے لیے رو رہا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو تو ایک سبجیکٹ سنانا ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ میرا ٹیچر مجھے پنش کرے گا۔ ارے اس ٹیچر کو تو کوئز کیا جا سکتا ہے، اس ٹیچر کو تو کسی طریقے سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، مگر یہ بچہ ہو کر اپنی نیند قربان کر کے رو رہا ہے اور مجھے قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ کبھی میری نیند تو خراب نہیں ہوئی، کبھی میں تو رات کو نہیں رویا، اپنے رب کو پوری زندگی کا حساب کیسے دے سکوں گا؟ اور میرا رب وہ ہے کہ جس کو ٹویسٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کی بارگاہ میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ارے وہاں اگر زبان سے انکار بھی کر دیا جائے گا کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس دن تمہارے ہاتھ کلام کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ہاتھ کہیں گے ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، ہم گناہ کی طرف بڑھے تھے، زبان کہے گی ہاں اے مالک میں نے حرام بولا تھا، یہ آنکھیں جن کو سارا دن بے حیائی بری باتیں اور بدنگاہی کی طرف اٹھائے کیوں رہے ہیں، یہ آنکھیں بولیں گے اس دن کہ ہاں مالک ہم نے حرام دیکھا تھا، یہ پیر کہیں گے کہ ہاں ہم گناہوں کے اڈوں کی طرف گئے تھے، کلبس کی طرف گئے تھے، نائٹ کلبس کی طرف گئے تھے، جوئے کھیلنے کے لیے گئے تھے، اور شرمگاہ کہے گی کہ ہاں میں نے زنا کیا تھا۔ اس دن کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، ہر چیز خود ہی گواہی دے گی۔ وہ شخص رونے لگا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے جواب دے سکوں گا۔ I have question for all my students Islamic brothers کہ جس طرح دنیا کے ایگزامینیشن کی فکر ہے، کبھی قبر کے امتحان کی فکر کی؟ ارے دنیا کا ایگزام اوپن نہیں ہے، we don't know questions، مگر قبر کے questions اناؤنس ہیں، اوپن ایگزامینیشن ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، who is your رب عز و جل، ما دینک، what is your deen، ماں پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے، ایک من موہنی صورت دکھائی جائے گی،
پھر کوشچن ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل, what are you saying in your life about this beautiful personality. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی, اپنی زندگی سرکار کی سنتوں سے دوری میں گزاری ہوگی, جو نمازوں سے دور رہا ہوگا, جو اپنی زندگی کو گناہوں میں عمل کرتے ہوئے گزار رہا ہوگا, اور اللہ نہ کرے ان گناہوں کی نموزت کے سبب, یہ زنا کی عادت کے سبب, یہ ڈرگس لینے کی عادت کے سبب, یہ والدین کو ناراض کرنے کی عادت کے سبب اگر ہمارا ایمان ہم سے چھن گیا تو بندہ کسی کوشچن کا آنسر نہیں دے سکتا. ہائے ہاتھا لا ادری, ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا, I don't know anything. اور پھر اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے. کبھی سوچا کہ آج جس آقا کی سنتوں سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہا ہوں, آج میری زندگی فیشن پر عمل کرنے میں گزر رہی ہے. میرے آقا کو فرمائے نماز پڑھو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میں نماز سے دور زندگی گزار رہا ہوں. میرے آقا فرمائے داڑھی رکھو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ, اور میں اپنے آقا کے دشمنوں جیسا چہرہ بنا کے گھوم رہا ہوں. انگریزی لباس, انگریزی بال, انگریزی اسٹائل. ارے آج مسلمان اور کافر کے بچے میں فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ کوئی مسلمان جا رہا ہے کہ کافر جا رہا ہے. بالخصوص یورپین کنٹریز کے اندر پتہ نہیں چل رہا کہ مسلمانوں کا ہاتھ کس طرف جاتا چلا جا رہا ہے. کبھی سوچا کہ ارے آج جس آقا سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہا ہوں, جہاں منہ لے کر قبر میں ان کی دیدار کروں گا, کیسے ان کو منہ دکھاؤں گا؟ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. آقا نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. مگر اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ, جب کوئی اسلامی بھائی اپنی ساری زندگی سنتوں پر عمل کرتا ہے, سرکار کا امامہ پہنے گا تو سرکار کی یاد آ جائے گی, چہرے پر داڑھی سجائے گا تو سرکار کی یاد میں زندگی گزارے گا, نمازوں کی پابندی کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا, ارے آقا کے ترانے گاتا ہوا اس دنیا سے جائے گا. تو جب فرشتے پوچھیں گے ماں كنت تقول في حق هذا الرجل, اے بندے اس مبارک ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو وہ دیوانہ جھوم کر کہے گا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, جب فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں ارے اب تو پائے واسطے میں فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ارے میں تو زندگی بھر آقا کے دیدار کے لیے تڑپتا رہا, ارے درود اس لیے پڑھتا رہا, قبر میں لانے کے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں, درود و سلام کی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک ایگزامینیشن بھی ہمیں پاس کرنا ہے. We have to prepare about this examination کہ ہم اس ایگزام کو کیسے پاس کریں گے. یہی نہیں فقط قبر میں ایگزام نہیں ہوگا, ارے قیامت کے دن بھی ہم سے کچھ سوالات کیے جائیں گے, ہم سے اس دن بھی کوسچنز کیے جائیں گے. ارے اس دن تو میرے آقا کی سب کو ضرورت ہوگی. واقعہ محشر پڑھیے, باہر شریعت کو کھول لیجیے, اللہ اکبر. سبل الشریعہ نے اس پیارے انداز میں محشر کا واقعہ نقل کیا ہے. پوری دنیا جب پورا محشر ہوگا, وہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے, آپس میں مشورہ کریں گے, آپس میں ایک کانفرنس ہوگی کہ کہیں کیا کریں, بڑی گرمی ہے, 50,000 سالہ دن ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا غضب کیا ہے, کیسے اس سے پناہ مانگی جائے. مشورے کے بعد یہ طے ہوگا چلو حضرت آدم کے دربار میں چلتے ہیں. سارا محشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگا. عرض کریں گے اے آدم, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں سب سے پہلے بظاہر نبی آئے, آپ جو ہے وہ ابو البشر ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیجیے, کوئی صورت بنا دیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى کریں, آج میرے رب نے وہ غضب کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا, آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ محشر پھر گھومتے گھومتے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, مختلف انبیاء علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اگر جانا ہے تو مصطفیٰ کریم کے دربار میں جاؤ, آج وہی مدد کر سکتے ہیں. جب یہ سارا محشر سرکار کے دربار میں پہنچے گا, میرے آقا یہ نہ کہیں گے کہ